گہرے اور گھنے جنگل میں جہاں اونچے درخت آسمان سے باتیں کرتے تھے اور ہر طرف قدرت کی خاموش طاقت محسوس ہوتی تھی، ایک ایسی کہانی جنم لیتی ہے جو ہمیں احسان، عاجزی اور نیکی کے بدلے نیکی کا سبق دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے جنگل کے بادشاہ شیر اور ایک نہایت کمزور مگر عقل مند چھوٹے چوہے کی۔ اس جنگل کا حکمران ایک طاقتور، روبدار اور غرور سے بھرا ہوا شیر تھا۔ اس کی دھاڑ سے پورا جنگل لرز اٹھتا، تمام جانور اس سے ڈرتے تھے اور اس کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ شیر سمجھتا تھا، میں سب سے طاقتور ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ غرور آہستہ آہستہ اس کی سوچ پر حاوی ہو چکا تھا۔ ایک دن شیر ایک درخت کے سائے میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اچانک ننھا چوہا کھیلتے کھیلتے شیر کے پنجے پر چڑھ گیا۔ شیر کی آنکھ کھل گئی۔ غصے سے اس نے چوہے کو پنجے میں دبوچ لیا۔ شیر غرایا، چھوٹے سے جانور، تم نے میری نیند خراب کی، اب تمہاری جان نہیں بچے گی۔ چوہا کانپتے ہوئے بولا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے معاف کر دیجئے، ایک دن شاید میں آپ کے کام آ سکوں۔ یہ سن کر شیر زور سے ہنسا، تم میرے کام آؤ گے؟ اتنے چھوٹے ہو۔ لیکن پھر بھی دل میں عجیب سا احساس آیا۔ شیر نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد شیر شکار کے دوران شکاریوں کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ وہ جال مضبوط تھا، شیر جتنا زور لگاتا اتنا ہی پھنستا جاتا۔ شیر پہلی بار بے بس تھا۔ اس کی دہاڑ میں اب غرور نہیں، درد تھا۔ پورا جنگل خاموش تھا، کوئی مدد کو نہ آیا۔ احسان کی یاد۔ دور کہیں وہی چھوٹا چوہا شیر کی آواز سن کر دوڑا آیا۔ اس نے شیر کو جال میں پھنسا دیکھا۔ شیر نے شرمندگی سے کہا، چھوٹے دوست، آج مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ چوہا مسکرایا، بغیر کچھ کہے جال کترنے لگا۔ اپنے ننھے دانتوں سے اس نے آہستہ آہستہ جال کاٹ دیا۔ کچھ دیر میں شیر آزاد ہو چکا تھا۔ شیر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ چوہے نے کہا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، بس وقت آنے پر لوٹ آتی ہے۔ اسی دن سے شیر بدل گیا۔ جنگل میں تبدیلی۔ اب شیر طاقت کے بجائے انصاف سے حکومت کرتا، چھوٹے جانوروں کی حفاظت کرتا۔ غرور کی جگہ عاجزی آ چکی تھی۔ چوہا سب کے لیے مثال بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، کسی کو چھوٹا یا کمزور نہ سمجھو، احسان کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے۔ اصل طاقت رحم، عقل اور اچھے دل میں ہوتی ہے۔